اور پروناؤنس پر بھی آتا ہے. من جو ہمارا 20 پیج پہ تھا، اور پھر اس کی اور ڈیٹیل کہ کون کون سی اس کی قسمیں ہیں، کہ ابتدائیہ ہے، پھر ابتدا میں بھی مکانیہ ہے یا زمانیہ ہے، کہ وہ اگر ٹائم بتا رہا ہے تو الا یوم زمانہ تو بتا رہا ہے می یوم جمعاتی الا یوم. اب دیکھیں یہ جمعہ بھی یہ اس کا مصدر ہے، جمعاتن جو یہ مصدر ہے، اس میں مصدر کا وزن ہے جمع سے جمعاتن، اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا جمع ہونے کی، جمع ہونا. بہرحال تو یوم جو نام ہے جمعے کا جو کہ جمعاتی، تو اس کے ساتھ انہوں نے کہا تھا الہ بھی ہو. ٹھیک ہے، میں پھر یہ من ابتدائیہ شروع ہو رہا ہے نا کہیں سے کہ جمعے کے دن سے الہ یوم الاحد روزہ رکھا میں نے، تو اس طرح مکان بتایا جا رہا ہے کہ سرتو من البصرتی الی الکوفہ تھی، کہ بصرہ سے کوفہ گیا، تو مکان جگہ بتا رہا ہے، تو ابتدائے مکان نہیں آیا. پھر پہچان میں یہ کہا تھا کہ من ابتدائیہ کے میننگ جب آئیں گے نا تو اس میں حرف انتہا الہ کا لانا بھی درست ہے، اور نہ یہ بھی نہیں ہے کہ ضرور آئے، نہیں بھی آ سکتا. پھر من بیانیہ جو ہے کہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی بات مبہم ہے، ذرا کوئی وضاحت واضح نہیں ہو رہی، تو اب وہ کلام بھی ہو سکتا ہے یا کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی وصف کوئی صفت بھی ہو سکتی ہے. تو جیسے حاضر سوارو من ذہب، یہ جو کنگن ہے یہ سونے کے ہیں، کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھئی آرٹیفیشل ہے سونے کے ہیں، تو من نے وضاحت کر دی من ذہب. تو من بیانیہ یعنی کہ کوئی امر مبہم کی وضاحت کے لیے آتا ہے. پھر جو ہے من بیانیہ کی پہچان کیا ہوگی؟ دیکھیں ہم نے ابتدائیہ کی پہچان کی نا کہ اگر ابتدائیہ کے میننگ میں تو زیادہ تر پھر اس پہ الہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، الہ کا بھی آتا ہے اس میں. اور بیانیہ کی پہچان یہ ہے کہ اگر من کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ من کی جگہ اس میں موصول لگانے سے اکثر معنی میں خرابی نہ ہو، اکثر معنی میں خرابی نہ آتی ہو. من بیانیہ کی پہچان ہے کہ من کی جگہ اس میں موصول لگانے سے اگر ہوگا، اگر معنی میں خرابی نہ آتی ہو، ما قبل کی وضاحت کے لیے آئے، تو یہ من بیانیہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب من تبعیض یہ بہت آتا ہے، من تبعیض بہت آتا ہے. اب اس من تبعیض کیا ہے؟ جیسے بعض کے اس کا ہوگا نا بعضا، یہ اسی کا مصدر ہے تبعیض. تو من تبعیض ہے کہ جز پر، کل کی جز پر، ایک چیز ہے پوری، ایک ہے اس کا ایک پارٹ، وہ ہوتا ہے من تبعیض. یعنی بعض کے میننگ میں آتا ہے. اور یہی ہے کہ اگر جیسے بہت سارے کسی کے پاس پیسے تھے تو اس نے کہا کہ خستو من الدراہم، دراہم درہم کی جگہ دراہیمہ دراہمن، تو من الدراہمی، تو سارے کے سارے نہیں، جو درہم تھے ان میں سے کچھ لے لیے. تو اب من کی بجائے اگر بعض لگا دیں، یہ من تبعیض کی پہچان ہے کہ من کی جگہ بعض لگا دیں تو میننگ میں کوئی چینج نہ آئے، من الدراہمی یا بعض الدراہمی، تو یا بعض الدراہمی آیا ہوا ہے، تو یہ اس کی پہچان ہے. ٹھیک ہے. تو من بیانیہ ہے، من تبعیض ہے. من بیانیہ دیکھیں میننگ سے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ اس کی وضاحت ہو رہی ہے مبہم کی کوئی بات. اور من تمیز ہے کہ بعض، کل میں سے بعض. اور پھر من تعلیلیہ ہے، من تعلیلیہ سبب یا وجہ کے لیے آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ نہیں کوئی، دیکھ جیسے یہاں پہ لا استطیع حرکتا من الضعف، کمزوری کی وجہ سے میں حرکت نہیں کر سکتا، تو من نے وجہ بتائی کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی آگے یہ کام نہیں ہوا، یہ کچھ بھی جو اس کی وجہ علت، من تعلیلیہ ہو گیا. اور عوض یا بدلے، کہ اس کے بدلے میں، وہاں پہ میننگ یہی آئیں گے نا پھر. جیسے میرے خیال سے سورۃ یوسف دراہیمہ وہ ہے کہ اس کے بدلے میں خرید لیا شاید. بہرحال یہاں پہ جو ایگزام رضیتم بالحیات دنیا من الآخرہ، یعنی آخرت کے بدلے میں تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو، رضیتم. تو
یہ بھی اس کا ایک میننگ میں آتا ہے من ہی، لیکن دیکھیں کتنے میننگ میں آ رہا ہے. تو من بدلے میں یعنی عوض، اور فی کے میننگ میں بھی کبھی آ جاتا ہے، جیسے آج بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ظرفیہ کے میننگ میں، فی کے میننگ میں ہے. یہاں کیا آیت تھی آج وہ قرآن کی، فی جو تھا وہ من کے میننگ میں تھا نا، جو آج ہی ہم نے آیت پڑھی اس میں بتا رہے تھے کہ یہ من کے فی کے میننگ میں ہے، من بیانیہ ہے، یعنی کہ ظرفیہ ہے. ظرف کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، کسی بھی فعل کا کام یا وقت جو بتا رہا ہو، جگہ یا وقت، وہ ظرف ہوتا ہے. میم وہ من اجرن تھا نا؟ ہاں من اجرین، تو پھر وہ کیا فی اجرین ہے نا، فی کے میننگ جی میں آ رہا جی تھا. میم، وہ نہیں نہیں میم، فی میں نہیں آ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ من بیانیہ ہے، اور اس میں وہ سعودی زائدہ ہے، زائدہ کی نشانیوں میں سے تھا نا، کیونکہ مجرور بھی تھا، نکرہ بھی تھا، تاکید اور کر اس رہا سے ہے، پیچھے. ہاں کوئی اجر نہیں مانگتا. جی، ایک جگہ انہوں نے فی کے میننگ میں بھی کہا اس سے پہلے لیکن میم کہ یہ والا جو تھا نا من ہاں، اجرین، اس کا یہ پھر بیان تاکید زائدہ کہہ رہے تھے. پیچھے آ گیا نا اس کے، تو ہوں. یہ تاکید کے میننگ میں آ رہا تھا. تو دیکھ کتنے سارے میننگ ہیں ایک حرف کے ہی. پھر من زائدہ ہے نا، تو اس کی ہمیں پہچان ہونا چاہیے کہ اس کا جو ہے کہ نفی ہو اس سے پہلے، کوئی من زائدہ سے پہلے کوئی نفی یا استفہام ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد والا اسم مجرور ہو. بہت دفعہ ہوتا ہے یہ تو، کہ بعد والا اسم مجرور ہے اور یہ تاکید کے میننگ میں ہی وہ آ رہا ہوتا ہے. لا یاتی بخیر، دیکھیں وہاں پہ بھی تو یہی ہے نا، لا آ گیا ہے نا نفی، اور لا جو ایک جو گونگا بہرا ہے وہ تو کام خراب ہی، یعنی کہ وہ ہے نا کہ وہ مثال جو اللہ نے قرآن کریم میں دی ہے. تو اگر ایک مالک ہے، اس کا جو غلام ہے، وہ ایک تو صحیح ہے، ایک گونگا بہرا ہے، تو نہیں اس کو سمجھ، یا پھر اس کو سمجھ نہیں ہے. تو گونگا بہرا تو صرف یہی ہوتا ہے نا، بول نہیں سکتا، بلکہ وہ بھی زیادہ یہ کہ سن نہیں سکتا. جب نہیں کوئی بات کان میں آتی تو پہلے سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو پھر بولا نہیں جا رہا ہوتا، اس کہتے یہی ہے. تو وہ تو باقی لحاظ سے تو ساری سینسز صحیح ہوتی ہیں نا، لیکن ایک ہے عقل سے ہی کم ہے. تو اس کی مثال اللہ نے پھر یہی دی ہوئی ہے نا کہ اللہ مالک ہے، اور ایک مومن ہے جو اس کو پورا اوبے کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے نا. دیکھ کر تو پھر بھی نہیں سکتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر تو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا، لیکن ایک ہے کہ وہ سب کچھ نعمتیں ہونے کے باوجود بھی اس مالک کا نہ حق ادا کرنے کی کوشش کرے. کوشش ہی ہے نا انسانوں کی، تو کتنی کوشش کر سکتے ہیں، چاہیے کہ زیادہ زیادہ کوشش کریں. تو اب یہ دیکھیں زائدہ جو ہے نا، کہ وہ زائدہ اس لحاظ سے ہے کہ اگر اس کو ہٹا بھی دیا جائے تو میننگ میں فرق نہ پڑے، لیکن اس کی پہچان پھر تاکید وہ کر رہا ہوگا، پہچان یہ ہوگی کہ اس سے میم پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی بیٹی. میم میں کہہ رہی تھی جو سر کہہ رہے تھے فی کے معنی میں، وہ با کا نہیں کہہ رہے تھے کہ با فی کے معنی میں آیا ہوا، جس طرح ہاں ابھی کلی ری ٹھیک ہے کرا ٹھیک تھا. ہے، با تھا وہ میرے سامنے کھلا ہوا نہیں ہے رجسٹر، تو مجھے نہیں یاد آ رہا. وہ با تھا، وہ فی جی کے معنی میں آ رہا تھا. جی جی. اور جو من اجرن یہ والا تھا، یہ ہاں وہ با تھا. یہ یہ زائدہ تھا، ہاں من یہ پھر زائدہ تھا، اور جو ہوئی با تھی جو تھا وہ کہ فی اس کے سے، معنی میں تھا. ہاں، اور یہاں من جو تھا تاکید میں، کہ اس سے پہلے نافیہ، کیونکہ با بھی تو تاکید کے میننگ میں آتا ہے، با بھی تو تاکید کے میننگ میں آتا ہے. تو بہت دفعہ وہ بھی تاکید کر رہا ہوتا ہے، اور من بھی ایسے ہی تاکید کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی نفی ہو، اس کے بعد ناؤن مجرور ہو. اور من زائدہ کا مجرور جو ہے نا، کبھی وہ ہوتا فاعل ہے لیکن مجرور ہو جاتا ہے، کبھی مفعول ہوتا ہے لیکن من کی وجہ سے مجرور ہو جاتا ہے نا. تو ہم کہتے ہیں کہ یعنی کہ یہ فعل زائدہ ہے، اصل میں یہ حالت رفع میں ہے، لیکن یہ لفظاً مجرور ہو رہا ہے. ہم ایسے کہتے ہیں نا، سر بھی ایسے بتا رہے ہوتے ہیں نا. تو کبھی وہ فاعل ہو سکتا ہے کہ ہے اصل میں حالت رفع میں، لیکن من کی وجہ سے مجرور ہو گیا. اور پھر یہ کہ حال ہے اصل میں حالت نصب میں، کہ مفعول کی، آج بھی ایسے ہوا ہے نا کہ ایک چیز مفعول کی جگہ پر آ رہی ہے، لیکن تفعلون، اب میں بس رجسٹر کھلا ہوا نہیں ہے، وہاں پہ بھی آج یہی تھا کہ ایک چیز مفعول کی جگہ پر آ رہی ہے. لیکن ڈاکٹر آصفا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ ہمارے ڈاکٹر آصفا کی تو آج فلائٹ تھی. جی میں ہوں، آج نہیں، آج فلائٹ نہیں ہے.
ट्यूसडे को थी ना? नहीं नहीं, अगली ट्यूसडे है ये, ट्यूसडे अच्छा अगली, कमिंग ट्यूसडे, अच्छा कमिंग हाँ ट्यूसडे 21 के बाद, 21 के बाद 21 की ही है मेरी फ्लाइट, वो 21 ये 21 की ट्यूसडे बन रही जी 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 जी, वो वाली है। ट्यूसडे, हाँ जी। हाँ, आज का बस दो। दिन तो बस बहुत ही खराब गुजरा सारा हाजी कैंप में, क्योंकि मेरी कुछ दवाइयों को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, बैके की ना, प्री हम्म गैबलिन वगैरह, उन्होंने कहा था कि ये अलाउड नहीं है ये। तो हम्म मैंने कहा भाई ये पेन की दवाइयां हैं तो ये क्यों नहीं अलाउड, तो फिर मुझे उसकी जगह फिर मेरा पढ़े तो हत्ता की किस्में, हत्ता की अकसाम, कई तरह यूज होता है। तो यहाँ पर हम जो है शुरू हो रहा है कि हत्ता की अमल के लिहाज से 3 अकसाम है। सबसे ज्यादा तो ये हरफ जार के तौर पर यूज होता है, फिर हत्ता हरफ अत्फ के तौर पर भी यूज होता है, और हत्ता इब्तदाइया, जब ये मजरूर ना हो रहा हो और पीछे मातूफ भी ना हो रहा हो, कि यहीं से एक बात शुरू हो रही है, फिर उसे हत्ता इब्तदाइया कह रहे होते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज इसका हत्ता का हरफ जार के तौर पर है। हरफ हरफ जार। अब हरफ जार कैसे इस्तेमाल होता है? तो हत्ता हरफ जार हत्ता अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। एक नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि हत्ता जो सिर्फ हर्फ इसम जाहिर पर भी दाखिल होता है, ये हत्ता जो है। और इसमें लेकिन ये देखें सिर्फ लिखा हुआ है सिर्फ, बाकी जैसे मिन या बा, ये हमने पढ़े, बिही भी है, बिल्लाही भी है। तो इसम पे भी है और जमीर पे भी है, लेकिन हत्ता का कहा हुआ है जो सिर्फ इसम में जाहिर पर दाखिल होता है, इसमें जमीर पर नहीं। देखिए एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर जाहिर इसम है उस पे आता है, जमीर पे नहीं आता हत्ता। फिर दूसरा नंबर ये कि अगर एज ए इस हर हालत में मैं कल तीनों जगह पे एज ए हरफ जार, एज ए हरफ अत्फ, एज ए हरफ इब्तदाइया। फिर फिर ये जो है ना हरफ जार के तौर पर जब इस्तेमाल होता है ना, तो इसके कई मीनिंग होते हैं। अच्छा पहले तो ये लिखा हुआ है पहले नंबर पे, तो ये है कि ये जब इसम पर आता है ना, तो सिर्फ जाहिर इसम पर आता है, इसमें जमीर पर नहीं आता। और अगर ये फेल पर देखें, बहुत दफा ये है तो असल में तो हरफे जार है हत्ता, हमें याद पता होना चाहिए। हत्ता असल में ये बाय बर्थ ये हरफे जार है, ये इसम पर ही आएगा। और फिर इसम भी जाहिर इसम पर आ रहा है, जमीर पर ये नहीं आता। और ये फेल पर भी आता है, लेकिन फेल पे डायरेक्ट नहीं आएगा। जब भी फेल पर आएगा हत्ता, तो फेल और हत्ता के दरमियान में अन मजदरिया फेल से पहले जरूर आएगा, लाजमी आएगा। क्योंकि डायरेक्टली हत्ता फेल पे अमल नहीं करेगा जब तक हत्ता के बाद अन मजदरिया नहीं होगा, कि अन फेल और हत्ता के दरमियान में अन मजदरिया होता है। उसकी वजह से फेल या जुमला एक जो होता है, अन मजदरिया की वजह से उसमें इसम वाली सिफात आ जाती हैं, फिर वो हत्ता से मजरूर हो सकता है। क्योंकि हत्ता ने हरफ जार है, अपने नाउन को मजरूर ही करना है, तो जो जिस इसम पे अगर आ रहा है उसको तो कर देगा, लेकिन जो फेल पे आएगा तो इसके दरमियान और फेल के हत्ता अन मौजूद होगा हमेशा, लाजिम है ये बात। नोट में उन्होंने एक बात लिखी हुई है कि हत्ता जारा में माँ कबल की तकदीर भी जायज है। तकदीर का मतलब है अंदाजा, माँ कबल का के अंदाजा। अब जो है हत्ता हरफ जार के तौर पर चंद मायनों में इस्तेमाल, जब हरफ जार यूज हो रहा है ना तो कई मायनों में, उनमें से इम्पोर्टेंट सबसे सबसे ज्यादा तो ये कि हरफ गायत, इंतहाई गायत पर ज्यादा दलालत करता है। इंतहाई गायत का क्या मतलब है? यानी कि गर्ज या मतलब या अंजाम। हत्ता गाया जो है उसके जरिए से इंतहाई गायत तक अक्सर और बेशतर बतदरीज और मरहलावार पहुंचा जाता है, ना कि यक बार की। मसलन निमतुल बारे हाथा, अब निमतु का मतलब है मैं सोया, सोने के हुक्म में, सोने में आ रहा है निमतुल बारे हाथा। और बारे हाथा का मतलब ये होता है कि गुजिश्ता रात, लास्ट नाइट, गुजिश्ता रात। हत्ता सबाह, हत्ता सबाही, क्योंकि हत्ता हरफे जा रहे हैं ना, उसने सबाह को मजरूर करना है। हत्ता सबाही यानी कि मैं रात भर सोता रहा यहां तक के सुबह हो गई। अब ये जैसे उस इन्ना अंजलना में है ना, उसकी आयत को भी हम देख सकते हैं कि जी मैम, वही मतलाइल फज्र।
ہاں حتی یا طلع حتی مطلع یا الفجر. حتی مطلع الفجر. جی تو یعنی کہ وہ تمام رات ہی سلامتی کی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے. یہاں تک کہ حتیٰ کے حرف غایت کے میننگ میں آ رہا ہے نا، حتیٰ مطلع الفجر، یہ فجر کے طلوع ہونے تک. تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے کہ یہ غایت کے میننگ میں. اور حتیٰ غایہ کا ما جو ما بعد اسم ہے نا، اس کے ما قبل اسم کے حکم میں داخل ہے. ابھی اس کو بھی دیکھتے ہیں نا، اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حتیٰ غایہ کا، یعنی غایہ کا انتہائی، وہ انتہا کا جو مطلب آتا ہے، کا ما بعد اسم اس کے ما قبل اسم کے حکم میں داخل ہے. البتہ اس کا ما کا بعد جو اسم جو ہے، اسم کا ما قبل اسم کا جز ہونا ضروری نہیں ہے. جز ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. مثلا دیکھیں، اکلتو سمکتا، سمک کہتے ہیں نا مچھلی کو. اکلتو سمکتا حتی رأسیہا، میں نے، یعنی اب اس میں ہے کیا کہ اس میں حتی کا ما بعد جو ہے رأسیہا، اس کے ما قبل السمکتا کا جز ہے. تو اب جو حتی کا ما بعد ہے وہ ما قبل کا جز ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جز اکلتو سمکتا، میں نے مچھلی کو کھایا، حتی رأسیہا، یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا لیا. نہیں تو نہیں کھاتے نا، زیادہ تر نہیں کھایا جاتا. تو یہ ایک بتایا ہوا ہے کہ یہاں تک اتنی پوری مچھلی کھا لی حتیٰ کہ اس کا سر بھی کھا لیا. میں نے مچھلی کو کھایا یہاں تک کہ اس کے سر کو بھی کھا گیا. اب دوسری اگزامپل ہے، جبکہ اس میں کیا ہوگا، قرأت الوردہ حتی الدعائی، میں نے اپنے وظائف پڑھے. وردہ یہی ورد کرنا، دو پڑھنا. میں نے دعا اپنے وظائف پڑھے، قرأت الوردہ، وظائف پڑھے، یہاں تک کہ دعا بھی کر لی، مانگ لی. تو اب اس میں کیا ہوا کہ جو ما بعد اسم ہے، ما قبل اسم کا پارٹ نہیں ہے دعا، وہ تو وظائف کی ہے نا، جو بھی تھے وہی مسنون اذکار اور جو کچھ بھی. تو حد تک دعا، اب دعا کا پارٹ نہیں ہے یہ جو ہے اذکار. دعا اور چیز ہے، وہ اذکار اور چیز ہے. لیکن ہو بھی سکتا ہے اس کا ما بعد اسم. دیکھیں اب دوبارہ اس رول کو پڑھے نا کہ حتیٰ غایہ کا ما بعد اسم اس کے ما قبل اسم کے حکم میں داخل ہے. البتہ اس کا ما بعد اسم جو ہے، اسم کا ما قبل اسم کا جز ہونا ضروری نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. دونوں اگزامپلز آ گئے. جب جز تھا تو مچھلی کی اگزامپل ہے کہ میں نے پوری مچھلی کھا، کل تم سما کا تھا حتیٰ راسیہ. اور جب اس کا جز نہیں ہے، با بعد جو ہے اس کے ما قبل کا جز نہیں ہے، تو پھر قرأت الوردہ حتیٰ دعائی. اب ہے تو صحیح، اس تعلق تو بن رہا ہے لیکن جز نہیں ہے اس کا. میں نے اپنے وظائف پڑھے یہاں تک کہ دعا بھی کر لی. ٹھیک ہے. اب نمبر ایک تو یہ تھا جو حتیٰ حرف جار ہے، غایہ کے طور پر یوز ہو رہا ہے کہ انتہا تک کسی چیز کا مطلوب، انجام، غرض، سب کچھ. اب دوسرے طرح جو حرف جار ہی ہے حتیٰ، وہ تعلیل کے میننگ میں بھی یوز ہوتا ہے. حتیٰ حرف جار تعلیلیہ. اب کیا ہوگا، حتیٰ کا ما قبل سبب ہوتا ہے اس کے ما بعد کا. مثلا ما قبل جو ہے نا وہ سبب ہے اس کے ما بعد کا. اسلم تو، میں فرما بردار ہو گیا یا ہو گئی. حتیٰ یہاں تک کہ ادخل الجنت، حتیٰ کے بعد ان ہے فعل جو ہے، تو اسی لیے لام پہ زبر بھی ہے کہ ان مصدریہ موجود ہے یہاں پہ. حتیٰ اور فعل کے درمیان ہمیشہ ان مصدریہ موجود ہوگا. اور ایسے ہی لام حرف جار کی بھی بات ہے. دونوں حروف جار جو اصل میں تو اسم پہ عمل کرتے ہیں، فعل پہ تب آئیں گے جب ان دونوں کے درمیان ان مصدریہ موجود ہے. اچھا، اب تعلیلیہ والی بات کر رہے ہیں ہم کہ حتیٰ حرف جار جو ہے نا تعلیلیہ، یعنی تعلیلیہ معنی علت، وجہ بتا رہا ہے کہ حتیٰ کا ما قبل سبب ہوتا ہے اس کے ما بعد کا. اب سبب اسلم تو یہ سبب ہے، یہاں تک کہ میں فرما بردار ہوا، اسلام لانا جو ہے نا سبب بن رہا ہے حتیٰ کے ما بعد کا کہ بھئی داخل ہو گیا جنت میں. لیکن دیکھیں اب جو لام حرف جار ہے نا، جبکہ لام تعلیلیہ، وہ بھی تعلیلیہ ہوتا ہے، ہم کہتے بھی ہیں نا اس کو لام تعلیلیہ. لام کہ نہیں ہے، لام تعلیلیہ ہے، علت بتا رہا ہوتا ہے ہمیشہ.
تو لام تالی اس میں کیا ہوگا؟ جب لام تالیلیہ ہوتا ہے، حتیٰ بھی تالیلیہ ہے، حتیٰ کا ما قبل اس کی وجہ بن رہا ہوتا ہے، اور تالیلیہ میں لام تالیلیہ ہوگا تو اس کا ما بعد، اس کے بعد، لام کے بعد جو چیز آ رہی ہوتی ہے وہ اس کے ما قبل کا سبب ہوتا ہے. اپوزٹ ہے نا، دیکھیں ایک دوسرے سے. ضربتہ للتعدیبی، تعدیبی، میں نے اس کو مارا. کہ اب دیکھیں جو لام تالیلیہ کے ما بعد والا ہے نا، کہ کس لیے مارا، وجہ کیا ہوئی ہے؟ ادب سکھانے کے لیے. تو وہ ما قبل کی وجہ بنی، لیکن اس میں حتیٰ میں اپوزٹ ہے، ما قبل وجہ بنتا ہے ما بعد کی. اب اس میں ما بعد وجہ بنی ما قبل کی. یہ دونوں میں دونوں ہی تعلیلیاں ہیں نا، ہیں دونوں حروف جار، حتیٰ بھی اور لام حرف جار بھی. تو یہ ان میں ڈفرنس ہے. تو حتیٰ ایز اے حرف غایہ یوز ہوا، پھر تعلیلیہ یوز ہوا، اور تیسرا بھی ہے کہ حرف جار جب ہوگا حرف جار ہی، تیسرا حرف جار جو حتیٰ ہے نا، حتیٰ استثناء کے لیے. بھئی اگر پہلے دو معنی نہ ہوں، یعنی غایہ بھی نہ آ رہا اس میں، اور پھر وہ بھی نہ آ رہا ہو، تعلیلیہ بھی نہ ہو رہا ہو، تو پھر استثناء کا معنی دیتا ہے، یعنی بمعنی الا یوز ہوتا ہے. واللہ لا یفعل حتی تفعلا، پھر وہی ان مصدریہ ہے اس کے اور فعل کے درمیان، میں یہ کام نہیں کروں گا مگر جب تک تو نہ کرے، یعنی اللہ کے میننگ میں آتا ہے پھر یہ. تو یہ تین اس کے حرف جار کے طور پہ میننگ ہے. اور بعد اس کا اگر فعل ہے اس کے بعد تو وہ ان مصدریہ ہے ہوگا اس کے بعد، اور اگر ناؤن ہے تو وہ پھر مجرور ہوگا، اور یہ ظاہر ناؤن پہ ہی آئے گا، اس پہ نہیں آتا ہے ضمیر پہ. پھر دوسری، اب یہ تو حرف جار حتیٰ کی تین طرح میننگ آ رہے تھے نا، کہ غایہ، تعلیل اور استثناء. اور اب جو دوسرا قسم ہے حتیٰ کی، وہ حرف عطف ہے. اب حرف عطف میں کیا ہوگا؟ دیکھیں امپورٹنٹ بات بس اس میں یہی ہے کہ ویسے تو میننگ میں تو وہی نکلے گا ایک طرح سے، لیکن حرف عطف جب ہوگا نا تو حتیٰ واو عاطفہ کی طرح بھی عمل کرتا ہے، اور حتیٰ کے ما بعد کا اس کے ما قبل کے حکم میں داخل ہونا ضروری ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ معطوف ہو کے وہ سیم کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اعراب بھی سیم ہونے چاہیے، اعراب بھی سیم ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ پھر وہ حتیٰ کے بعد والا مجرور ہو جائے، پیچھے وہ زبر کی طرف چلا جائے، اگلا ہے مجرور لیکن وہ زبر کی طرف جائے، یا پیش کی بات. تو اس کا اعراب صحیح ہونے چاہیے. دیکھیں پڑھتے ہیں، حتیٰ عاطفہ جو ہے نا، واو عاطفہ کی طرح بھی عمل کرتا ہے حتیٰ، اور حتیٰ کے ما بعد کا اس کے ما قبل کے حکم میں داخل ہونا ضروری ہے. حتیٰ عاطفہ کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو حتیٰ کا ما قبل کا اظہار ہو، لیکن یہاں پہ اظہار ہو، وہاں پہ لکھا ہوا تھا جب جار ہے نا حرف جار، تو اس کا ما قبل کی تقدیر یعنی اندازہ بھی جائز ہے. یہاں ہے کہ اس کا ما قبل کا اظہار ہو، وہ مقدر نہ ہو، یعنی کہ اندازہ نہ کیا ہوا ہو، چھپا ہوا نہ ہو. اور پھر یہ کہ حتیٰ کے ما بعد اسم معرفہ ہو، اور ما قبل کے لیے بعض یا مثل بعض ہو. جیسے یہی والی مثال ہے، عقل تو سما کا تھا حتیٰ راسہا، دیکھیں وہاں تھا حتیٰ راسیہا، جب وہ تھا نا غایہ کے میننگ میں، تو یعنی کہ حرف جار. تو اب یہاں تو یہ عاطفہ کے اس میں آ رہا ہے نا، تو یہ ہے عقل تو سما کا تھا حتیٰ راسہا. یہاں پہ اب زبر آ گئی ہے سین پر، کیونکہ یہاں پہ یہ معطوف ہو رہا ہے کہ میں نے کھا لیا اور اس کا سر بھی کھا لیا. اب یہاں غایہ کے میننگ میں نہیں ہے، یہاں تک کہ اور اس کا سر، پھر اب یہ حتیٰ حرف عطف کے میننگ میں آ رہا ہے اور اس کا سر بھی کھا لیا، جب اپنے جیسے سیم اعراب پر میم یہ پھر وہ نہیں کر رہا، یعنی کہ اس وقت سے مجرور نہیں کر رہا، تو مجرور نہیں پھر کر رہا نا، تو حرف غایہ نہیں ہے پھر. اب حرف صحیح جار کے بلکہ حرف عطف کے طور پہ یوز ہو رہا ہے. پچھلے پہ وہ ہو رہا ہے، اعراب اس جیسا ہو رہا ہے نا، اعراب اس منصوب. جیسا ہے تو پھر وہ معطوف ہو رہا ہے، واو کی طرح. انہوں نے کہا واو کی طرح مفتوح ہوتا ہے نا.
اب تیسرا جو حتیٰ ہے نا، اب یعنی کہ حتیٰ عاطفہ ہوگا نا تو سیم اعراب اس کے پیچھے ہوں گے، اور دونوں میننگ نہیں ہوں گے، غایہ کے بھی نہیں ہوں گے، تعلیلیہ بھی نہیں، تو پھر وہ حرف عطف ہوگا۔ اب تیسرا حتیٰ ابتدائیہ، یہ استنافیہ ہوتا ہے، یعنی کہ پیچھے نہیں کہیں لوٹتا نا، کچھ اس کا کوئی نہ مجرور ہو کے پیچھے جاتا ہے نہ معطوف ہو کے پیچھے جاتا ہے، بلکہ یہ استنافیہ ہی ہوگا اگر نا، پھر نیا جو جملہ ابتدائیہ جو ہے نیا جملہ ہوا۔ یہ حتیٰ ابتدائیہ کے بعد جملے کی ابتدا ہوتی ہے، یہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں پر آتا ہے۔ تو اب ایک مثال اس کی آئی ہوئی ہے کہ حتیٰ ابتدائیہ جملہ اسمیہ پر، مریضہ فلانن، کوئی بھی بیمار ہوا، حتیٰ انہم لا یرجونہ، جو یعنی کہ وہ جو بیمار ہو گیا، لوگ اس کے بارے اس کی طرف سے مایوس ہو گئے، تو جملہ اسلامیہ ہے نا حتیٰ کے بعد، انہم لا یرجونہ، امید چھوڑ دیا نا انہوں نے، اتنا کوئی بیمار ہوا۔ اب جملہ فعلیہ پہ کیسے آ رہا ہے؟ حقا ثم نزلنا مکان السیئات الحسنات حتی عفو، حتی عفو جو ہے نا، عفو دیکھیں عفو کے کئی مطلب ہوتے ہیں، اس کا مطلب معاف کرنا بھی ہے، اس کا مطلب لمبا کرنا بھی ہے، لمبا ہونا، بڑھ جانا، زیادہ ہونا، یہ سب اس کے میننگ ہیں ڈکشنری کے۔ تو بدلنا پھر ہم نے بدلنا مکان سیئاتی، تکلیف کی جگہ حسنہ آسودگی کو بدل دیا ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حتی یہاں تک کہ میننگ میں دیکھیں زیادہ تر حرف غایت ہی ہوگا، لیکن عمل سے اس کے نظر آ رہا ہوگا نا کہ عمل اس وقت جاریہ والا ہے جو کہ غایہ کے میننگ میں زیادہ آئے گا، پھر بھی غایہ کے میننگ میں رہا ہے، لیکن پھر وہ حرف جار ہوگا یا پھر حرف عطفہ ہوگا یا پھر ابتدائیہ، اگر اس کے بعد پورا جملہ اسمیہ ہے جملہ فعلیہ ہے تو افاؤ بنے گا نا جملہ فعلیہ، کہ پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا، ثم بدلنا مکان السیئات الحسنۃ، تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا، حتی عفو، یہاں تک کہ اولاد میں مال میں اور زیادہ ہو گئے۔ عفو کا مطلب زیادہ ہو جانا بھی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتی ہے اس کی حیثیت تو پھر معاف کرنا کے میننگ میں آتا ہے، لیکن زیادہ ہونا، بڑھ جانا، وہ بھی اس کے میننگ ہے۔ اگر عفان ذنبے ہی یا عفا عنہ آئے تو پھر معاف کرنا۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا؟ کوئی کوشچن؟ دیکھیں 3 طرح کا حتیٰ، اور ہمیں ان کے اعراب سے پہچان ہوگی کہ یہ حتیٰ حرف جار ہے، حرف عطف ہے، یا ابتدائیہ ہے حتیٰ، پھر اس وقت وہ استنافیہ ہوگا، نیا جملہ ہوگا، وہ پیچھے نہیں جائے گا۔ تو یہ حتیٰ کی اقسام ہے، زیادہ تو حرف جار کے طور پہ یوز ہوتا ہے نا، اور حرف جار جب یوز ہوگا تو دیکھیں 3 معنوں میں یوز ہو رہا ہے، کہ یا تو زیادہ تر کہ انتہائی غایت، یعنی کوئی غرض یا مطلب یا انجام اس تک، یا پھر وہ تعلیلیہ کہ حتیٰ تعلیلیہ، اور اس میں اور لام تعلیلیہ، لام بھی تعلیلیہ ہوتا ہے نا حرف جار، یہ بھی تعلیلیہ، اس دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ حتیٰ کا ما قبل سبب ہوتا ہے اس کے ما بعد کا، اور لام تعلیلیہ میں ما بعد سبب ہوتا ہے ما قبل کا، اپوزٹ ہیں ایک دوسرے سے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ حتیٰ میں ما قبل سبب ہے، حتیٰ لام تعلیلیہ میں ما بعد سبب ہے، اور پھر کبھی کبھی یہ جو حرف جاری ہے لیکن استثناء کے طور پہ بھی میننگ دے دیتا ہے، یعنی اللہ کے میننگ میں بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ میم یہ جو تعلیلیہ ہے حتیٰ، یہ کیا صرف فعل پہ ہی داخل ہوگا؟ فعل پہ داخل ہوگا تو پھر یہ جو ہے ان وہ تو مصدریہ کے ان ساتھ، مصدریہ تبھی معذوف ہوگا نا، تو وہ پھر اس کو وہ دے دے گا، زبر دے دے گا۔ اب اگر اس کو ابھی جو ہم نے کیا ہے ابتدائیہ، اس کو بھی اگر ہم یہ دیکھیں تو میم ماں بعد جو ہے وہ وجہ تو بن رہا ہے ماں قبل کی،
کہ بعد میں کیا کیا، اولاد اور مال میں زیادہ ہو گیا، وجہ کیا تھی کہ اللہ نے یہاں معاف تک کر کہ دیا؟ ہاں جو حتیٰ کا ما قبل وہ ہو رہا ہے نا، نہیں وہ بھی، اس کو بھی تو دیکھیں اللہ نے خود فرمایا ہے ثم بدلنا، ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا، حتیٰ عفاؤ، یہاں تک کہ وہ مال اور اولاد میں زیادہ ہو گئے. تو پھر یہاں پہ وہ ہے نا، ابتدائیہ ہے نا. جی میم، میرے ذہن میں تھا کہ معاف کر دیا، عفو ان کا وہ ماننا چل رہا تھا. جی نہیں، میم. زیادہ ہو گئے، یہاں زیادہ تک ہو کہ وہ گیا، زیادہ ہاں. ہو گئے. ہوں. عفو کا مطلب لمبا ہونا، بڑھ جانا، زیادہ ہوں. ہونا، اور معاف کرنا جب اللہ کے ساتھ آئے گا تو وہ معاف کرنے کی صفت میں آئے گا. ہوں. اور میم لیکن یہ ابتدائیہ بھی جار میں اس کو نہیں لے کے جائے گا؟ انہوں نے کیا ہوا ہے حرف جر میں؟ نہیں. اس کے بعد تو پورا پورا نہیں، یہ نہیں جائے گا نا، پھر تو نہیں جائے گا نا، نیا ہوں. ہوگا. نیا آگے جملہ جملہ ہوگا پورا. پیچھے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا پھر. میم پورا یا جملہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا، بس پورا یا جملہ پھر ہوگا کیا یعنی؟ ہوگا، ہاں ٹھیک ہے میم. ابتدائیہ ہے نا، دیکھیں اس کا نام ہی ہوں. ابتدائیہ ہے. ہوں. جی میم. اور عاطفہ کے طور پہ بھی کبھی آ جاتا ہے، کبھی. وہ تو میم پھر ماں بعد والا مجرور نہیں ہوگا نا، ہاں وہ تو پتہ اصل میں چل حرف جائے گا. جاری ہے، اور حرف جار بھی جب آتا ہے تو یا غایہ کے میننگ میں، یا تعلیلیہ کے میننگ میں، یا استثناء. اگر وہ اوپر والے دونوں میننگ نہیں ہے تو پھر استثناء کے میننگ، اللہ کے میننگ میں آ رہا ہے. تو آج ہم اس کو ہی رکھتے ہیں. کل نا انشاءاللہ اگر سر مل گئے تو حروف عطف ہم کوشش کریں گے ان سے پڑھیں انشاءاللہ. تو اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اجعل القرآن شفیعا لنا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. دعائے مغفرت. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وَأَبْدِلْهُمْ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِمْ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِمْ وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَارْفَعْ دَرَجَاتَهُمْ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَافْسَحْ لَهُمْ فِي قَبْرِهِمْ وَنَوِّرْ لَهُمْ فِيهَا. آمین ثم آمین.